حضرت باپ کی یوم شہادت کے موقع پر چند لائنیں پیش خدمت ہیں۔ شہادت کربلا کی پھر سے دہرائی جاتی ہے، واقعے کی جگہ تبریز بتلائی جاتی ہے۔ پہلے حکم یزید تھا، اب فرمان شاہ تھے، پہلے حضرت حسین تھے، اب حضرت باپ تھے۔ سالوں سے سن رہے ہو جو واقعات، تھی وہ قیامت صغریٰ، اب اس کو دھیان سے سنو کیونکہ یہ ہے قیامت کبریٰ۔ جس سمے کا ذکر ہے فارت میں بہت دشواری تھی، ظلم و ستم، چھوا چھوت، رشوت و بے انصافی بھاری تھی۔ سید علی محمد نے کیا اعلان کہ میں ہی ہوں مہدی امام، تو خفا ہو گئے ان سے ایران کے تمام کٹر مسلمان۔ پاک و صاف دل والوں نے فوراً تسلیم ان کو کر لیا، ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیا۔ شیخ تبرسی سے جان تک وہ بے مثال شجاعت دکھلا گئے، ملا حسین، قدوس و طاہرہ اور حجت شہادت سبھی فرما گئے۔ یحییٰ داراوی جو ایران کا بھاری بڑا بدوان تھا، حضرت باپ کے قدموں میں جا کر ہی اس کو ملا ایمان تھا۔ نیریز میں اس نے بھی دی شہادت اور وحید کہلایا، اس کے مقابل اس سمے تک کوئی بھی نہیں تھا آ پایا۔ فہرست لمبی ہے شہیدوں کی اور جانثاروں کی، شامل ہے کہانی ام اشرف کی و ان کی آنکھوں کے تاروں کی۔ ہر طرف تھی ایران میں افراتفری، جنگ و غارت ہونے لگی۔ بابیوں پر جو بے انتہا ظلم ہوا تو حیوانیت بھی رونے لگی۔ ختم کر دو باپ کو، ایسی ملاؤں کی صدا آنے لگی۔ حالات ایسے تھے کہ شاہ ایران کی جان بھی گھبرانے لگی۔ ناصر الدین شاہ نے شہادت کا حکم جاری کر دیا، تبریز میں ہوگی شہادت، انتظام بھاری کر لیا۔ لینے پہنچے جب سپاہی، باپ فرما رہے تھے اپنا کلام، بولے کہ کرو صبر، میں پورا کر لوں پہلے اپنا بیان۔ سپاہیوں نے ان کی بات پر دھیان بالکل نہ دیا، لے چلے وہ حضرت کو زبراً، سمان بالکل نہ کیا۔ چلتے چلتے آپ نے فرمایا کہ یہ اتنا آسان ہے نہیں، کلام میرا روک سکے ایسی طاقت کائنات میں ہے نہیں۔ 9 جولائی دوپہر کو جبراً باپ کو لایا گیا، تبریز کے چوراہے پر رسوں سے لٹکایا گیا۔ انیس کی خواہش پہ ان کو بھی ساتھ میں باندھا گیا، چہرہ چھاتی پر ٹکا تھا ایسا بتلایا گیا۔ کرنل سام خاں کے حکم سے 750 گولیوں کا کارواں چلا۔ جب گنوں کا چھٹا دھواں تو دیکھنے کو ادبھت نظارہ ملا۔ گولیوں نے صرف رسی کاٹنے کا کام کیا تھا، نہ کسی کی جان لی تھی اور نہ ہی کسی کو ہلاک کیا تھا۔ انیس مسکراتے کھڑے تھے پر باپ کا تھا کچھ پتہ نہیں۔ سید باپ غائب شد، تھی کسی کی کوئی خطا نہیں۔ 10,000 لوگوں کے سامنے یہ کیسا کرشمہ ہو گیا، کھوجتے سب پھر رہے تھے یہ سید کہاں پہ کھو گیا۔ جا کے دیکھا تو وہیں پر کلام فرماتے باپ ملے، لائے تھے جہاں سے وہیں پر
بیان فرماتے آپ ملے۔ فرمایا کہ اس دنیا میں میرا کام پورا ہو گیا، تم بھی کر لو اپنا کام، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ ڈر کے مارے وہ سپاہی چھوڑ نوکری بھاگ گئے، سوئے پڑے تھے جن کے ضمیر جانے کیسے جاگ گئے۔ لایا گیا پھر باب کو سارا عمل دہرایا گیا، پھر انیس کے ساتھ ان کو اسی طرح لٹکایا گیا۔ اب کرنل سام خان نے کہا یہ کام ہرگز نہ کروں، شامل نہ ہوں گا اس قتل میں، چاہے زندہ رہوں یا مروں۔ کرنل خمسی نے خود کو پیش کر اپنی وفاداری دکھائی، پھر 750 گولیاں چلیں اور اب کی اثر بھاری دکھائی۔ گولیوں نے دونوں جسموں کو کیا تھا ایک جان، مگر حضرت باب کے چہرے پہ نہ تھا کوئی نشان۔ جسم مبارک کو پاس کی ایک خندق میں پھینکوا دیا اور اس پر سپاہیوں کا پہرا بھی لگوا دیا۔ سلیمان خان اور اللہ یار خان یہ دو جیالے آئے تھے، اپنی جان پر کھیل کر جسم مبارک نکال لائے تھے۔ رکھا 59 سال تک انیکوں جگہ حفاظت و احترام سے، پھر عبدالبہا نے دفن کیا اپنے ہستے مبارکان سے۔ گنبد تعمیر کروائی بلی امر اللہ نے دل و جان سے، مقبرہ عظیم الشان بنا ہے باپ کا آن بان سے۔ ساری دنیا کے بہائی یہاں حج و عبادت کرنے آتے ہیں، مانگتے ہیں وہ دعائیں، مرادیں اپنی پاتے ہیں۔ باتیں کچھ بتلائی ہیں، کچھ تو بتانی رہ گئی، حضرت باب کی شہادت کی باقی کہانی رہ گئی۔ انشاءاللہ پھر کبھی کوئی تفصیل سے بتلائے گا، قیامت کبریٰ کی شہادت کو 1000 سال تک دہرائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔